عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو برطانوی ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق میمن برادری سے تھا جو اپنی تجارت کے لیے مشہور تھی۔ ان کے والد عبدالشکور ایک معمولی تاجر تھے جو کپڑوں کی چھوٹی موٹی خرید و فروخت کرتے تھے۔ گھر کی مالی حالت کمزور تھی اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ تاہم ان کی والدہ غربت کے باوجود ایک نیک دل اور فیاض خاتون تھیں۔ انہوں نے ایدھی کو بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کا سبق سکھایا۔ وہ روزانہ ایدھی کو 2 پیسے دیتی اور کہتی کہ ایک اپنے لیے رکھو اور دوسرا کسی ضرورت مند کو دو۔ اس چھوٹی سی عادت نے ایدھی کے دل میں ہمدردی اور انسانیت کا جذبہ پیدا کیا۔ جب وہ 11 سال کے تھے ان کی والدہ فالج کا شکار ہو گئیں۔ ان کی حالت دن با دن خراب ہوتی گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت ایدھی نے اسکول چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کی خدمت میں لگ گئے۔ وہ انہیں کھانا کھلاتے نہلاتے اور ان کی ہر ممکن دیکھ بھال کرتے۔ یہ دور ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ وہ اپنی والدہ کی بے بسی دیکھتے اور خود کو لاچار پاتے۔ 19 سال کی عمر میں والدہ کی وفات نے انہیں گہرے صدمے میں ڈال دیا، لیکن اسی غم نے ان کے اندر ایک عظیم مقصد کو جنم دیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کریں گے جو بے سہارا ہے۔ ایدھی کے والد ان کے اس جذبے سے متاثر تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ انہوں نے ایدھی کو تجارت سکھانے کی کوشش کی لیکن ان کا دل اس میں نہ لگا۔ وہ اپنے گاؤں کی گلیوں میں گھومتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور مل کر انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جو کھانا اور کپڑے بانٹتی تھی۔ انہوں نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا ڈسپنسری شروع کیا جہاں مفت دوائیں دی جاتی تھیں۔ یہ ان کے فلاحی سفر کا پہلا قدم تھا۔ ان کی زندگی کے یہ ابتدائی سال ان کے مستقبل کی مضبوط بنیاد ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران ایدھی کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ یہ ایک خوفناک دور تھا جب لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر نامعلوم مستقبل کی طرف چل پڑے۔ تشدد، بھوک اور بیماری نے ہر طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ کراچی پہنچنے پر ایدھی نے دیکھا کہ سڑکیں لاشوں اور بے سہارا لوگوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن ان کے دل میں خدمت کا جذبہ ابھی زندہ تھا۔ انہوں نے زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے چھوٹے کام شروع کیے جیسے میچ کی ڈبیاں بیچنا اور تھوک بازار میں کپڑوں کے تاجروں کے لیے کمیشن ایجنٹ بننا۔ تاہم ان کا ذہن تجارت سے زیادہ غریبوں کی حالت پر مرکوز رہتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ کراچی میں رہنا آسان نہ تھا۔ وہ گجراتی بولتے تھے جبکہ شہر میں اردو اور سندھی غالب تھیں۔ لیکن انہوں نے جلد ہی نئی زبان سیکھ لی اور لوگوں سے رابطے بڑھائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی منظم امدادی نظام نہیں تھا۔ غریب لوگ علاج کے بغیر مر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا ڈسپنسری کھولا جہاں مفت علاج شروع کیا۔ 1957 میں ایشیا میں فلو کی وبا پھیلی اور کراچی میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے محدود وسائل سے لوگوں کی مدد کی اور چندہ اکٹھا کر کے پہلی ایمبولینس خریدی۔ لیکن مشکلات کم نہ تھیں۔ لوگ ان پر شک کرتے تھے اور کچھ مذہبی رہنما ان کے خلاف بولتے کہ وہ روایتی نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ انہیں دھمکیاں بھی ملیں لیکن وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ وہ خود ایمبولینس چلاتے اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے۔ ان کی محنت نے لوگوں کا اعتماد جیت لیا اور چندہ بڑھنے لگا۔ انہوں نے اپنے ڈسپنسری کو ایک چھوٹے ہسپتال میں بدلا اور لاوارث لاشوں کو دفنانے کا کام بھی شروع کیا۔ یہ کام معاشرے میں عجیب سمجھا جاتا تھا لیکن انہوں نے اسے اپنا فرض سمجھا۔ یہ ابتدائی برس ان کے عظیم مشن کی بنیاد بنے۔ 1951 میں عبدالستار ایدھی نے ایدھی ٹرسٹ قائم کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف 500 روپے تھے لیکن ان کا عزم ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ انہوں نے سڑکوں پر جا کر لوگوں سے چندہ مانگا اور اپنے جذبے سے سب کو متاثر کیا۔ 1957 کی فلو کی وبا نے ان کے کام کو بڑھانے کا موقع دیا۔ انہوں نے اپنی پہلی ایمبولینس خریدی اور بیماروں کی مدد شروع کی۔ لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ لوگ ان پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاہٹ کرتے تھے اور مذہبی حلقوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے انہیں روایات توڑنے کا الزام لگایا۔ انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں لیکن وہ نہ راکے۔ وہ خود رات دن کام کرتے۔
ایمبولینس چلانا، مریضوں کو ہسپتال پہنچانا اور لاوارث لاشوں کو دفنانا ان کا معمول بن گیا۔ ان کے پاس نہ آرام تھا نہ سہولیات، لیکن ان کی محنت رنگ لائی۔ لوگوں نے ان کی سچائی دیکھی اور چندہ دینا شروع کیا۔ ایدھی ٹرسٹ کا قیام اس وقت کے پاکستان میں ایک بڑا چیلنج تھا، جہاں فلاحی اداروں کا کوئی خاص تصور نہ تھا۔ ایدھی کو خود ہی سب کچھ سیکھنا پڑا، جیسے مالی حساب کتاب رکھنا، لوگوں سے رابطے بنانا اور ادارے کو منظم کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹی عمارت کرائے پر لی جہاں مریضوں کا علاج اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ انہوں نے چند رضاکاروں کی مدد سے کام شروع کیا، لیکن مالی مشکلات ہر وقت دامنگیر رہتیں۔ کئی بار انہیں اپنی جیب سے اخراجات پورے کرنے پڑے۔ ایک بار ان کے ادارے پر پڑا اور لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ چندہ جمع کیا۔ انہوں نے زچگی سینٹرز، یتیم خانے اور لاوارث لاشوں کے لیے قبرستان بنائے۔ سرکاری مدد کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے خود مختاری کو ترجیح دی، کیونکہ وہ سیاسی دباؤ سے آزاد رہنا چاہتے تھے۔ ان کی شفافیت اور لگن نے ادارے کی ساکھ کو مضبوط کیا۔ 1965 میں عبدالستار ایدھی کی شادی بلقیس سے ہوئی، جو ان کے ڈسپنسری میں نرس تھیں۔ بلقیس ایک خاموش لیکن مضبوط خاتون تھیں، جنہوں نے ایدھی کے مشن کو اپنا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے زچگی سینٹرز قائم کیے جہاں غریب خواتین کو مفت سہولیات دی جاتی تھیں۔ لاوارث بچوں کی دیکھ بھال ان کا خاص شعبہ تھا۔ انہوں نے جھولے کا نظام شروع کیا جہاں مائیں اپنے نومولود بچوں کو چھوڑ سکتی تھیں۔ اس وقت معاشرہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا اور لوگ تنقید کرتے تھے کہ وہ غیر شادی شدہ ماؤں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن بلقیس اور ایدھی نے اسے انسانیت کی خدمت سمجھا۔ ان کے 4 بچوں کی پرورش بھی انہوں نے اسی ماحول میں کی، لیکن کبھی ذاتی زندگی کو مشن پر حاوی نہ ہونے دیا۔ بلقیس نے خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کے سینٹرز بنائے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے۔ وہ ان بچوں کی ماں بن گئیں جنہیں کوئی نہ اپنانا چاہتا تھا۔ انہیں تعلیم اور تربیت دی، اور ان کے 4 بچوں نے بھی والدین کے مشن کو آگے بڑھایا۔ بلقیس کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹی رہی۔ انہوں نے ادارے کے مالی معاملات سنبھالے اور اسے شفاف رکھا۔ ان کی وجہ سے ایدھی ٹرسٹ کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ بلقیس کو ان کی خدمات کے لیے کئی ایوارڈز ملے، اور ایدھی کی وفات کے بعد وہ ادارے کی سربراہ بنے۔ ان کی شادی ایک مثالی جوڑی کی کہانی ہے، جہاں دونوں نے مل کر انسانیت کی خدمت کی۔ ان کی مشترکہ جدوجہد نے ایدھی ٹرسٹ کو مضبوط بنایا، اور بلقیس کے بغیر شاید یہ مشن اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ ایدھی کی سب سے بڑی کامیابی ان کی ایمبولینس سروس تھی، جو آج دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ سروس ہے۔ انہوں نے 1957 میں ایک ایمبولینس سے آغاز کیا اور 48 سال تک خود اسے چلایا۔ ان کی محنت سے یہ تعداد 1800 تک پہنچ گئی۔ وہ رات دن سڑکوں پر گھومتے، زخمیوں اور بیماروں کو ہسپتال پہنچاتے اور لاوارث لاشوں کو دفناتے۔ انہوں نے کبھی دوسری گاڑی استعمال نہ کی۔ اس کام میں خطرات بہت تھے، جیسے تشدد کے واقعات، سیلاب اور زلزلے۔ ایک بار ان کے گھر پر پڑا اور چندہ لوٹ لیا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں ایمبولینس سینٹرز بنائے جہاں 24 گھنٹے سروس دی جاتی تھی۔ ان کی ایمبولینسز نہ صرف مریضوں کو ہسپتال لے جاتی تھیں، بلکہ قدرتی آفات میں بھی امداد پہنچاتی تھیں۔ وہ خود مریضوں کی خدمت کرتے اور کہتے تھے کہ جب تک زندہ ہوں کام کروں گا۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی مدد کی، جیسے لبنان کی جنگ اور افریقہ کے قحط میں۔ ان کی شفافیت نے لوگوں کا اعتماد جیتا، اور ان کی ایمبولینسز کو رحمت کی گاڑی کہا جانے لگا۔ ان کی وفات کے وقت ان کی آخری خواہش تھی کہ انہیں ایمبولینس میں لے جایا جائے۔ ان کے بیٹے فیصل نے اس سروس کو جاری رکھا۔ یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک شخص اپنے عزم سے کیا کر سکتا ہے۔ ان کی سادگی اور لگن اس کی کامیابی کی وجہ تھی۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی کا جو پہلو سب سے زیادہ متاثر کن ہے، وہ ان کی بے پناہ سادگی اور عاجزی ہے۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی کامیابیوں اور اعزازات کے باوجود بھی ایک عام انسان کی طرح جیتے تھے۔ ان کے پاس ذاتی آسائشوں کا تصور بالکل نہ تھا، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت تھا۔ ان کی زندگی میں وہ اصول نمایاں تھے جن کی روشنی میں ہر دن گزرتا۔ وہ اپنی زندگی میں انتہائی محدود وسائل کے ساتھ بھی غیر معمولی خدمات انجام دیتے رہے۔
ईदी के पास 2 जूड़े कपड़े और एक ही जोड़ी जूते थे और वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। उनकी ज़ात में न कोई गुरूर था और न ही कोई दिखावे की फिजा। उनकी सादगी का सबूत यह है कि वो इदारे से कोई तनख्वाह वसूल न करते थे, बल्कि अपनी तमाम आमदनी को मोहताजों, बीमारों और यतीम बच्चों की खिदमत में लगा देते थे। चाहे कोई अवार्ड या एजाज मिले, वो इस रकम को अपने मिशन के लिए वक्फ कर देते थे। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़रूरियात को कभी तरजीह नहीं दी, बल्कि हमेशा दूसरों की फलाह व बहबूद को मुक़द्दिम रखा। उनका ये रवैया लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ गया। ईदी का ये ईमान था कि इंसान की असल दौलत इसका अखलाक और सादगी है। उन्होंने कभी अपने आप को किसी आला मकाम पर नहीं समझा, बल्कि हर इंसान को बराबर का समझा। चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उनके सामने सब एक ही थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी यही सबक दिया कि खिदमत खुल्क में कोई फर्क नहीं होता। उनकी आजिज़ी का मुजाहरा न सिर्फ उनके कामों में बल्कि उनके रोज़मर्रा के मामूलात में भी झलकता था। खुद खाना पकाना, कपड़े धोना और महदूद वसाइल के बावजूद उनकी खिदमत का तसलसल उनके आला अखलाक और खिदमत की लगन की अक्कासी करता है। ईदी का ये अमल हमें यह सिखाता है कि दौलत और शोहरत से ज़्यादा इंसान का अखलाक और आजिज़ी अहम है। उन्होंने न सिर्फ अपने अल्फाज से बल्कि अपने अमल से ये पैगाम दिया कि खिदमत इंसानियत का बुनियादी फ़र्ज़ है। उनकी सादगी और आजिज़ी ने न सिर्फ उनके इदारे को अवाम का एतमाद दिलाया, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। उनका ये नज़रिया आज भी हमारे लिए मशअला है कि कैसे हम अपने अंदर की आजिज़ी और सादगी को अपनाते हुए दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही वो जज्बा है जो उनकी शख्सियत का असल रंग था, और इसी जज्बे ने उनकी जिंदगी को बेमिसाल बना दिया। ईदी के मिशन की राह में सिर्फ मदद और मोहब्बत नहीं, बल्कि शदीद तनकीद और मुतनाज़ा राय का भी सामना रहा। उनके काम को समाजी और मजहबी हलकों से मुख्तलिफ नज़रियात और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। कुछ अफराद ने ईदी की खिदमात को गैर मजहबी करार दिया और उन्हें काफिर कहकर निशाना बनाया। उनके काम की नौयत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि लावारिस बच्चों को पनाह देना और यतीमों की देखभाल करना मजहबी उसूलों के खिलाफ है। मगर ईदी ने हमेशा वाज़ेह किया कि उनका मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और इंसानियत को किसी मजहब से बढ़कर समझा जाता है। मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ईदी का अमल रिवायती अक़दार को पामाल कर रहा है। इस दौरान उन्हें धमकियां और सख्त ज़ुबानों का सामना भी करना पड़ा। मगर ईदी ने कभी अपने मकसद से पीछे हटने का ना सोचा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंसानी जान की कदर मजहबी उसूलों से बढ़कर है और इंसानियत को जिंदा रखने का फ़र्ज़ हर इंसान पर आयद है। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर किसी को बचाना है तो मजहबी हुदूद की परवाह नहीं करनी चाहिए। समाजी तनकीद में ईदी के खिलाफ अक्सर ये कहा जाता रहा कि वो रिवायती निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं और इससे मुआशरती तवाज़ुन बिगड़ सकता है। मगर हकीकत यह है कि उनके काम ने मुआशरे में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा किया। लोगों ने महसूस किया कि उनकी खिदमत में कोई ज़ाती मुफाद या सियासी मकसद नहीं, बल्कि खालिस इंसानी हमदर्दी छपी हुई थी। उनके इदारे की शफाफियत और ईमानदारी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित कर दिया। ईदी ने हमेशा कहा कि तनकीद और मुखालफत सिर्फ इस वक्त होती है जब कोई नई सोच और नया नज़रिया सामने आता है। उनका यकीन था कि अगर आपका काम सच्चाई पर मबनी है तो वक्त के साथ सच्चाई की जीत हो ही जाएगी। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और साबित कदमी से न सिर्फ तनकीद को चैलेंज किया बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली। उनकी ये साबित कदमी न सिर्फ उनके मिशन को जिंदा रखती रही बल्कि आज भी उनकी विरासत में ये पैगाम जिंदा है कि इंसानियत की खिदमत में कोई भी रुकावट बहुत बड़ी नहीं होती। ईदी की खिदमत को सिर्फ मुल्की सतह तक महदूद न रखा गया बल्कि उनकी इंसानियत की खिदमत को आलमी सतह पर सराहा गया। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी ने उनकी बेलोस खिदमत को तस्लीम किया और मुख्तलिफ ममालिक व आलमी तंजीमों ने उनका एतराफ़ किया। रामून मैगसीसे अवार्ड, लीनन पेस प्राइज़ और दीगर आलमी एजाज़ात के ज़रिए उनकी खिदमत को आलमी सतह पर पहचान मिली। इन अवार्ड्स ने न सिर्फ ईदी की शख्सियत को एक नया मकाम दिया बल्कि उनके इदारे की शफाफियत और ईमानदारी की तस्दीक भी की। ईदी ने कभी उन एजाज़ात को अपनी ज़ाती दौलत न समझा बल्कि इस रकम और वक़ार को अपने इदारे की बेहतरी और मज़ीद खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने नोबल अमन इनाम के लिए नामज़दगी भी हासिल की, मगर वो हमेशा कहा करते थे कि उनका हकीकी इनाम लोगों की दुआएं और उनका एतमाद है। बैन अल-अक़वामी सतह पर उनकी पहचान से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ
اور انہوں نے مختلف ممالک میں امدادی مہمات میں حصہ لے کر اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کیا۔ عالمی سطح پر ایدھی کی پہچان کا ایک اور پہلو ان کی ایمبولینس سروس ہے، جس نے مختلف قدرتی آفات اور جنگی حالات میں بے شمار جانیں بچائیں۔ افریقہ کی قحط سالی، لبنان کی جنگیں اور دیگر عالمی بحرانوں میں ان کی امدادی مہمات نے انہیں رحمت کی گاڑی کے لقب سے نوازا۔ یہ ایوارڈز اور بین الاقوامی شناخت نہ صرف ان کی خدمات کا اعتراف تھے بلکہ ان کے ادارے کے لیے نئے چندہ اور امداد کے دروازے بھی کھولے۔ ایدھی کی بین الاقوامی شناخت نے ان کے ادارے کو ایک عالمی برادری میں شامل کر دیا۔ دنیا بھر سے رضاکاروں، ڈونرز اور فلاحی تنظیموں نے ان کے مشن میں شرکت کی اور اپنی مدد فراہم کی۔ ان کی کامیابی کی داستان اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اور انسانیت کی خدمت ہمیشہ عالمی سطح پر قبول کی جاتی ہے۔ ایدھی کی زندگی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی عظمت انسانیت کی خدمت میں مضمر ہے، اور عالمی سطح پر پہچان اور اعزاز صرف اس وقت ملتے ہیں جب آپ بغیر ذاتی مفاد کے کام کرتے ہیں۔ ایدھی کا پیغام ہمیشہ سے یہی رہا کہ او زندگی گزارو اور دوسروں کو جینے دو۔ ان کی زندگی اور خدمات نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت کا واحد مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کا دل ہے، اور اس میں محبت، ہمدردی اور خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے کام کا کوئی انجام ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہر ممکن طریقے سے انسانیت کی خدمت میں لگے رہے۔ ایدھی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ اپنے مشن پر قائم رہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی مشکلات اور مالی کمزوریوں کے باوجود ہزاروں جانیں بچائیں بلکہ ان کے ادارے کی شفافیت اور ایمانداری نے لوگوں کا اعتماد بھی جیت لیا۔ ان کا یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو مقصدیت سے بھرپور بنانا چاہیے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج جب ہم ان کی یاد میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں یا بڑے پیمانے پر امدادی اقدامات، ہر کام میں انسانیت کی خدمت کا ایک ہی اصول شامل ہونا چاہیے۔ ایدھی کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی زندگی گزارنے تک محدود نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کی مدد کرنا بھی ہے۔ یہ ذمہ داری آج ہر فرد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ کرے، چاہے وہ چندہ دینا ہو، رضاکارانہ کام کرنا ہو یا صرف ایک مسکراہٹ بانٹنا ہو۔ ہر چھوٹا قدم انسانیت کی خدمت کا بڑا قدم ثابت ہوتا ہے۔ ایدھی کا پیغام آج کے دور میں بھی اتنا ہی موزوں ہے جتنا کہ وہ اپنے وقت میں تھا۔ ان کی خدمات اور نظریات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محبت اور ہمدردی کی طاقت سے ہم دنیا میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ایدھی کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی وراثت کو زندہ رکھیں اور اپنی زندگیاں اس عزم سے گزاریں کہ ہر انسان کو زندگی کا حقیقی حق دیا جائے۔ یہی ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے، ایک ایسی دنیا تخلیق کرنا جہاں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو برا مہربانی لائک، کمنٹس، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کسی خاص شخصیت کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز ضرور شیئر کریں۔ آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں نئی اور مزید دلچسپ ویڈیوز بنانے میں مدد ملے گی۔ شکریہ اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔